کھانے کے انتظار میں 14 سال تک رکھا، 14,000 سال تک ویٹ کرایا، اور کی جگہ فرشتے کر رہے ہیں معصوم کس کا؟ حضرت آدم کا، پہلے رہبر کا. تو اب آپ نے نہیں دیکھا، قرآن کے اینگل کو نہیں سمجھا، قرآن کے رخ کو نہیں سمجھا، قرآن کے آپ نے پہلو کو نہیں سمجھا. قرآن یہی بتانا چاہتا ہے، دیکھو کسی کے انتظار پر طرز نہ کرنا، کسی کے انتظار پر تشریح نہ کرنا. اے بھائی جو اللہ فرشتوں سے حضرت آدم کے لیے پہلے آدمی کے لیے 14,000 برس انتظار کرا دے، وہ اگر ہم سے آخری امام کے لیے 1400 برس انتظار کرا دے، کیا بات ہے؟ صلوات پر محمد آل محمد، صلی علی محمد آل محمد. علی سے نکلا تو نہیں آپ کے ان معطر دماغوں سے وہ فکر بستنی ہوئی. جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کو سمجھنے کے لیے 30 پارے پڑھنے کی ضرورت نہیں، 114 سورے پڑھنے کی ضرورت نہیں، 558 رکوع پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نا، 114 سوروں میں گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، 6,666 آیات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پیغمبر کو اور ان کی اہل پاک کو یعنی اہل بیت کو سمجھنا ہے تو خالی اس 2 حرفی لفظ کو سمجھ لو. کیا کہا اللہ نے؟ میرے محمد، میرے پیغمبر، آپ اس وقت کو یاد کریے اور اپنی امت کو بتائیے. کیا یاد کیجئے؟ کیا کریے؟ وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا. اب فیصلہ لینا آپ کا کام ہے. میں اتنی بڑی تمیز کر چکا آپ کے سامنے اور بیان کر چکا. اب آپ یہاں پر ڈیسیزن لیں گے، آپ یہاں پر ایک فکر لیں گے. اللہ کس سے کہہ رہا؟ اپنے نبی سے کہہ رہا. اس وقت کو یاد کریں. اس وقت کو جب ہم نے کہا. قول الگ ہے، تخلیق الگ ہے. 14,000 برس پہلے آدم کے پیدا ہونے سے جو بات اللہ نے فرشتوں سے کہی تھی، اس بات کو ریمائنڈ کرنے کے لیے اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ اس وقت کو یاد کیجئے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ اس وقت کو یاد کیجئے کا مطالبہ اسی سے تو ہوگا جو موجود ہو. اگر موجود نہیں ہے تو یہ کہنا بیکار ہوگا نا، جو تھا ہی نہیں. اگر آپ مجھ سے نیشنل ڈے کی بات کریں کہ وہ نیشنل ڈے جس روز یہاں شروع ہوا تھا عمان میں، مولانا ذرا آپ اس کو یاد کیجئے. میں کہوں گا ارے 2 سال تو مجھے آتے ہوئے میں نے اس سے پہلے کبھی عمان دیکھا ہی نہیں تھا، میں کبھی آیا ہی نہیں تھا یا موجود ہی نہیں تھا. یہ تو بیکار ہو جائے گا نا یہ مطالبہ، یہ بات کہنا کہ آپ اس وقت کو یاد کیجیے. 47 کی بات کو یاد کیجیے. میں نے کہا بھیا میری تو اتنی عمر بھی نہیں ہے، پیدا ہونے سے پہلے 47 ہو گیا تھا، میں کیا بتاؤں گا. تو ہم تو اتنی نزاکت جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا پیغمبر ذرا وہ وقت یاد کریے. تو اگر پیغمبر وجود نہیں رکھتے تھے، وہاں پر تھے نہیں، حاضر نہیں تھے، ناظر نہیں تھے، شاہد نہیں تھے، تو اللہ کا یہ کہنا کیا مطلب؟ آپ اس وقت کو یاد کیجیے. اور دیکھیے فلسفہ ہے علم کلام کا کہ حکم موجود پہ لگایا جاتا ہے، معدوم پہ نہیں لگایا جاتا. جو چیز ہے ہی نہیں. تو اب آیت نے یہ بتایا کہ ایسا لگتا ہے کہ پیغمبر وہاں پر دیکھ رہے تھے جب آدم بن رہے تھے، جب آدم کی تخلیق ہو رہی تھی. سرکار دو جہاں اپنی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اور آپ نگرانی فرما رہے تھے. حضرت آدم کے وجود کو خوبصورت اور جمیل بنانے کے حوالے سے آپ کے ہدایات اور ارشادات وہاں پر جاری تھے، آپ دیکھ رہے تھے اور آدم بن رہے تھے. تو اب پیغمبر کو مدنی نبی کہنا، مکی نبی کہنا، اپنے جیسا کہنا، کسی کے جیسا کہنا، پیغمبر کو یہ کہنا غلط ہے. اور بھائی کمال ہی ہو گیا، پیغمبر کو تو آدمی بھی نہیں کہنا چاہیے. آدمی کہنا محمد کی توہین ہے، یعنی محمد مصطفیٰ کو آدمی کہنا بھی آپ کی رسالت کی توہین ہے. آپ کا یہ کیا بات ہوگی صاحب؟ آدمی کیوں نہ کہے؟ بھیا اس لیے آدمی نہیں کہیے کہ آدمی تو وہ ہوتا ہے جو آدم کے بعد پیدا ہو، لیکن جو آدم سے پہلے موجود ہے. سلوات پڑھے پیغمبر کی عظمت، ان کی آل کی عظمت، ان کی اولاد کا وقار اور ان کی ضروریت کا مرتبہ کوئی بتا نہیں سکتا. یہ کائنات جب بن رہی تھی، یہ آئی وٹنس تھے، یہ گواہ تھے، یہ دیکھ رہے تھے، کائنات کی ہر چیز کو جانتے. اہل بیت اگر جانتے نہ ہوتے تو کبھی ممبر پہ دعویٰ نہ کرتے کہ سلونی سلونی. جو چاہے پوچھ لو، جس چیز کا چاہے سوال کر لو، جو چاہے پوچھ لو، ہم بتا دیں گے، ہم تمہیں سمجھا دیں گے. تو یہ پیغمبر کی عظمت ہے، یہ پیغمبر کا مقام ہے، یہ پیغمبر اسلام کی
ہے نا رتبے کی ایک کیفیت ہے، معراج ہے، ملاحظہ کریے گا. تو یہ ہے پیغمبر آدم تھے نہیں اور پیغمبر موجود تھے، کوئی رسول تھا نہیں اور پیغمبر موجود تھے، یہ کائنات تھی نہیں اور پیغمبر موجود تھے اور اہل بیت بھی موجود تھے. اب آپ دیکھیے اللہ نے کیا کہا، اس وقت کو یاد دلائیے، بتائیے، ساری کائنات کو بتا دے، اپنی امت کو بتا دے کہ ہم نے ایک اعلان کیا. ہم نے اعلان کیا کیا؟ ہم ایک بشر بنائیں گے اور بشر کائے سے بنائیں گے؟ من سلسال، ہم ایک خمیر کی ہوئی مٹی سے بنائیں گے، ہے من حمائن مسنون. اور وہ مٹی جب کھنکنے لگے گی، سوکھ کر آواز دینے لگے گی، تب ہم اس مٹی سے بنائیں گے. اور جو چاہ رہا ہوں میں، ایک جگہ پر اللہ نے اور استعمال کیا ایک لفظ کو، لفظ تین، اور کریے گا انی خالق بشرا من طین. ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ہے تو فضائل کی باتیں اور بالکل سامنے کی باتیں ہیں، کوئی بہت گہرے میں اترنے کی باتیں نہیں ہیں، مگر ان کا پیغام بڑا دور تک جاتا ہے. پروردگار عالم نے دو لفظیں کہی ہیں، ملاحظہ کریے گا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ارے یہ بتائیے بات، یہ پوری کائنات کس کے لیے پیدا کی؟ انسان کے لیے پیدا کی. انسان کے لیے یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ ثوابت، یہ کواکب، یہ دریا، یہ سمندر، یہ آکسیجن، یہ رزق، یہ بارش، یہ بادل، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ خلائیں، یہ گھٹائیں، یہ ملک، یہ غلمان، یہ حورے، یہ تسنیم، یہ طوبا، یہ سلسبیل، یہ کوثر، ہے نا، یہ ملک، یہ فلک. کس کے لیے بنائے سب یہ ہدایتیں؟ یہ سب کیوں بنائی ہے بھائی؟ کس کے لیے؟ بھائی یہ صرف انسان کے لیے بنائی ہے. اور انسان کو کس کے لیے بنایا ہے؟ انسان کے لیے بھی بھائی ضرور کس کے لیے بنایا ہوگا. قرآن دیکھیے سورہ ذاریات 51واں سورہ ہے قرآن مجید کا، 51 نمبر کا، اور اس کی آیت نمبر 56 56 اس پہ پڑھیے گا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے سارے جنوں کو، سارے انسانوں کو عبادت کے لیے بنایا. تو ساری کائنات کو انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اپنی معرفت اور عبادت کے لیے بنایا. توجہ چاہ رہا ہوں. اچھا عبادتیں کس پر ڈیپینڈ کرتی ہیں؟ وہ ساری چیزوں کی سید و سردار عبادت کون سی ہے؟ الصلاۃ و عمود الدین، نماز ہے. اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول، یعنی سارے اعمال کو نماز پر اللہ تعالیٰ نے منحصر کر دیا. اچھا جی نماز ہے تو نماز کے لیے حکم کیا ہے قرآن میں؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اور قرآن خاموش. لوگ قائم کر، لوگ تو کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیسے قائم کرے بھائی، کس طرح پڑھے، اینگل کیا ہو، رخ کیا ہو، صورت کیا ہو، وضو کیسے کرے، تیمم کیسے کرے، تکبیر کیا ہو، قرات کیسے ہو، طمانینت کیسے ہو، موالات کیسے ہو، ترتیب کیسے ہو، سجدوں کا انداز کیسے ہو، رکوع کا ڈھنگ کیسے ہو، تشہد کیسے پڑھے، تسلیم کیسے کرے، کیا کرے کیا نہ کرے، کچھ بتایا قرآن نے؟ ہوگا جی کچھ بھی نہیں بتایا. حالانکہ قرآن کا دعویٰ ہے، سورہ نحل 16واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس کی آیت نمبر 89 89 اس کے اندر ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. اے پیغمبر ہم نے جو آپ پر کتاب نازل کی ہے یہ طبیان ہے. آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ دو چیزیں عربی میں بولی جاتی ہیں، ایک بیان اور ایک طبیان. بیان کا کیا مطلب ہے اور طبیان کا کیا مطلب ہے؟ بیان میں 4 حرف ہیں، 4 حرف، اور طبیان میں 5 حرف ہیں. عربی کا قاعدہ یہ بھی ہے گرامر کے اعتبار سے کہ جیسے جیسے حرف بڑھتے ہیں معنویت بھی بڑھ جاتی ہے، پیغام بھی بڑھ جاتا ہے. تو بھائی بیان کے معنی کیا ہے اور طبیان کے معنی کیا ہے؟ قرآن کو بیان نہیں کہہ رہا ہے بلکہ طبیان کہہ رہا ہے. وہ کتاب جو پیغمبر کے سینے پر اتری ہے وہ خالی بیان نہیں ہے، وہ طبیان ہے. اب سنیے بیان کیا ہے. یہ میں تقریر کر رہا ہوں، مجھے 15-20 منٹ ہو گئے آپ کی خدمت میں بولتے ہوئے، اور میں بول رہا ہوں اور میں کھول کے چلا جاؤں گا 35-40 منٹ. اب یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ کون سمجھا کون نہیں سمجھا. میں شانہ پکڑ پکڑ کے ہلا کے نہیں کہوں گا بھیا سمجھ بھی لے، توجہ چاہ رہا ہوں. میں قریب جا کے نہیں کہوں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کان کھول لے، سماعت کو بات کر لے، سن لے، اس کو لکھ لے، تحریر کر لے، ذہن میں رکھ لے، حافظے میں محفوظ کر لے. کچھ نہیں کہوں گا کسی سے جا کر. میری ڈیوٹی ہے، میرا فریضہ ہے، مجھ پر واجب ہے کہ میں کچھ بیان کروں، کچھ باتیں بتاؤں اور چلا جاؤں. تو کسی بات کا پیش کر دینا یہ بیان کہلاتا ہے. اور کسی بات کا پیش کر دینا، کسی چیز کا پیش کر دینا یہ بیان کہلاتا ہے. اور مقرر کی ذمہ داری نہ ہو سمجھنے اور سمجھانے کی. سمجھتا ہو کوئی سمجھ لے، نہیں سمجھتا نہیں سمجھے، یہ ہوا بیان. اب طبیان کس کو کہتے ہیں؟ ایسے خوبصورت الفاظ